آپ کی نیت اور ارادہ اور قصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر نہ ہو سکے تو دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ اس بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے صوفیان کرام نے کہا ہے کہ جب بھی درود پڑھنے کے لیے کوئی عالم دین کہے تو اسی تصور میں پڑھا کرو، اسی خیال میں پڑھا کرو، اسی ذہن میں پڑھا کرو کہ تم جو درود شریف پڑھ رہے ہو تمہارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم لوگ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال نہ ہو تو یہ سوچ رکھ کر پڑھو کہ مصطفیٰ مدینے سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب پڑھو پڑھے بھائی پڑھے 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 پڑھے، یہ سوچ رکھ کے پڑھا کیجیے نا درود، سمجھے؟ دیری کو کہیں جبرن قصدن مت پڑھا کرو، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے کہ نہیں؟ اسی لیے وارث پاک نے فرمایا نا کہ سنا جو کچھ مجھے ملا ہے، جو کچھ میں پڑھا ہوں، جو کچھ میں سیکھا ہوں وہ کسی اور نے نہیں، نہ مجھے پڑھایا ہے، نہ سکھایا ہے، نہ بتایا ہے۔ اگر جو کچھ مجھے پڑھایا ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے تو دنیا والوں سن لو، کسی عالم نے نہیں، کسی محدث نے نہیں، کسی مفسر نے نہیں، اگر میرے وارث پنجتن پاک کو اگر کسی نے پڑھایا ہے، کسی نے سکھایا ہے، کسی نے بتایا ہے تو میرے وارث پنجتن پاک فرماتے ہیں کہ سنا جو کچھ میں نے سیکھا ہے اپنی دادی فاطمۃ الزہرا سے۔ پڑھنے کی ضرورت ہمیں ہے، انہیں ہے، انہیں ہے، انہیں ہے۔ اما سنا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نظیب الطرفین ہے، یہ مولائے کائنات کا بیٹا ہے، زہرا کا بیٹا ہے، حسنین کریمین کا ارے پالا ہے۔ سنو، اگر علم کی ضرورت ہو تو ہمیں ہو، پڑھنے کی ضرورت ہو تو ہمیں ہو، وارث پاک کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پڑھے پڑھائے ہوئے آئے۔ سبحان اللہ، ضرورت ہمیں ہے، ہم محتاج ہیں، بغیر وارث پنجتن پاک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تبھی تو میرے مالک نے کہا کہ سنا جو کچھ مجھے دریافت ہوا ہے، دستیاب ہوا ہے، اپلبدھ ہوا ہے، سب میری دادی جان سے، سب میری دادی جان سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ میں اب ایک مجاز بس 4 شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں وارث پاک کی بارگاہ میں۔ ملاحظہ کریں کہ دماغ میں رکھو خیال وارث کا، دماغ میں رکھو خیال وارث کا، پھر اس کے بعد دیکھو کمال وارث کا۔ دماغ میں رکھو خیال وارث کا، پھر اس کے بعد دیکھو کمال وارث کا۔ اور اس آدمی کو کسی کی نظر نہیں لگتی، ساجد بابا، اس آدمی کو کسی کی نظر نہیں لگتی جو پاس رکھتا ہے رومال وارث کا، سبحان اللہ، جو پاس رکھتا ہے رومال وارث۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا
کہ وارث پاک نے ہم کو اپنا دیوانہ بنا وارث پاک نے ہم کو اپنا دیوانہ بنا گیا. میں تھا غریب مجھ کو خزینہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تھا غریب مجھ کو خزینہ بنا دیا. سبحان اللہ. اور وارث پاک کے چاہنے والوں آؤ ایک بار دیوا شریف میں. وارث پاک کے چاہنے والوں ایک بار آؤ دیوا شریف میں. وارث پاک نے وہاں پہ ایک جنت کا ٹکڑا بنا دیا. وارث پاک نے وہاں پہ ایک جنت کا ٹکڑا بنا دیا. یاد رکھنا دیوا شریف ہم غلاموں کا معلوم ہے کیا بتا دیں مرکز. سبحان اللہ. محبت ہے جو اس لکھے کہ اگر وہ علی کا لال فاطمۃ الزہرا کا لقتے جگر اگر دیوا میں نہ آتے تو پھر ہمیں کون پہچانتا, ہمیں کون جانتا. جو صاحب مزار آرام فرما رہے ہیں انہیں کون جانتا. ان کے پیر و مرشد سرکار امیر علی شاہ کو کون جانتا. ان کے پیر و مرشد سرکار حضور منیر شاہ کو کون جانتا. ان کے پیر و مرشد سید ابو الحسن اٹاوا والے کو کون جانتا. اور ان کے پیر و مرشد سید وارث علی کو کون جانتا. کون جانتا بھائی؟ کوئی نہیں نا جانتا. تو بتاؤ, اسی لیے تو ہمارے برادر اکبر نے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کے ہم لوگوں کو مالا مال کر دیا. ارے کون پوچھتا, لوگ تو یہی کہتے ارے یہ وارث کے یہ وارثی کیسے ہے میرے بھائی. آج لوگ کہتے ہیں منا بھائی یہ وارثی لوگ شریعت پہ نہیں چلتے ہیں, شریعت پہ نہیں چلتے. دیکھتے ہیں یہ وارثی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, یہ وارثی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں, یہ وارثی لوگ حج نہیں کرتے, یہ وارثی لوگ زکات نہیں دیتے ہیں. میرے بھائیوں ابھی میرے موضوع بار بار اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ ارے سنو وارث پاک یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے نا, یکم رمضان المبارک یعنی ایک رمضان کو پیدا ہوئے اور کیا کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. تو ایک جملہ لے لو, ارے جو وارث پاک ارے پیدا ہوتے ہوئے ارے شریعت پہ نہ عمل کرے تو بھلا پھر ان کے ارے غلام شریعت پہ چلے. سبحان اللہ. پیدا ہوتے شریعت پہ چل رہے, شریعت پہ چل رہے, سبحان اللہ. شریعت پہ چل رہے, تو پھر ان کے غلام کیوں نہ چلیں گے بھائی. سبحان اللہ. ان کے چاہنے والے بولے نصیر بھائی کیوں نہ چلیں گے. آواز سنو, جو شریعت پہ نہیں, ارے جو وارثی چلتا ہے ہم اسے وارثی نہیں کہتے ہیں, ہم خود اس کا بیکاٹ کرتے ہیں.